آج کی تراویح میں 16واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ آج کی تراویح کی ابتدا سورۃ کہف کے درمیانے حصے سے ہوئی۔ سورۃ کہف کے اوپر بات کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دجال کا فتنہ بڑا ہی فتنہ ہے۔ دجال کب آئے گا اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، البتہ اس کا وجود ہے، یہ پیدا ہو چکا ہے۔ جیسا کہ حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے دجال کے متعلق پھر صحابہ کرام کو فرمایا۔ لیکن دجال کی شخصیت سے پہلے دجالی نظام کا آنا وہ شروع ہو چکا ہے۔ دجالی نظام شروع ہو چکا ہے۔ دجال کے جو کاریندے ہیں وہ دجال کے آنے سے پہلے اس کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ تک جب بھی مسلمانوں کی لڑائی ہوئی غیر مسلم سے، اس میں ایجنڈا ہوتا تھا اسلام کا، یعنی اسلام اور کفر کی لڑائی ہوتی تھی۔ جب بھی اسلام اور کفر کی لڑائی ہوئی ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے بعد جب غیر مسلموں نے دیکھا، یہودیوں نے خصوصاً دیکھا کہ مسلمانوں سے اسلام کے مقابلے میں جیت ناممکن ہے، مسلمانوں سے اسلام کے مقابلے میں جیت ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے دل میں دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، اگر زندہ آ گئے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ تو چنانچہ پھر یہود نے پیترا بدلا، یہود نے کیا کہ اس طریقے سے جنگ لڑی کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے، مسلمانوں کو ایسا بدحال کر دیا جائے معاشی طور پر کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہیں۔ چنانچہ اس جنگ میں یہود بہت کامیاب ہوگی، بہت ہی کامیاب ہوگی۔ اور پھر ہمارے جو مسلم حکمران ہیں کہ اپنی قوم کا پیسہ، اپنے ملک کا پیسہ یورپ کے اندر رکھوا دیا، سوئٹزر کے اندر رکھوا دیا، اکاؤنٹ کھلوا دیے، وہاں پہ محلات بنوا لیے، پیسہ ملک کا ہے، استعمال کہیں اور ہو رہا ہے۔ پھر نیب آتا ہے اور اس کے اوپر تحقیق کرتا ہے، اکاؤنٹ منجمد ہوتے ہیں، کئی سالوں تک یہ کیس چلتا رہتا ہے۔ تو وہ سوئٹزر کا جو بینک ہے وہ کیا کہے گا کہ ان کا کیس چل رہا ہے تو اس کے پیسے میں رکھ لوں اپنے پاس، وہ تو اپنے استعمال میں لے آئے گا، وہ تو دن بدن اس کو ڈبل سے ٹرپل کرتا جائے گا، اور یہاں 6 سال سے 10 سال سے مسئلہ ہے وہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ ہمارے ملک کا پیسہ جو وہاں ہے وہ ان ہمارے پیسے سے ڈبل اور ٹرپل پیسے کما رہے ہیں۔ اور پھر یہی ہے، جب انسان معاشی طور پر پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنی معیشت کو درست کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک وقت تھا کہ بھٹو مرحوم کہ جب شاہ فیصل کے ساتھ وہ تیل کے ذخائر پر موجود تھا تو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں سگریٹ پینا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور یہ کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ تو شاہ فیصل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو یہاں تو ممنوع ہے، کہتے سب بند کروا دیں، میں جب تک سگریٹ نہیں پی لیتا یہ سب بند کروا دیں۔ بند کروا دیا سب کچھ، سگریٹ پی، پورا یورپ دھاڑے چیخ رہا تھا کہ ہمارے تیل کی جو سپلائی ہے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے،
وہ تو مرحوم نے شاہ فیصل سے کہا اگر اتنے لمحے کے لیے آپ نے یہ کام بند کیا، دیکھو ان کی دھاڑیں نکل رہی ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں، اگر آپ یہ بند کر دیں ان کو تیل دینا، دیکھیں یہ کیسے آپ کے قدموں کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک یہودی نظام ہے کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے، اور یہ ایسے کمزور ہو جائیں گے مسلمان، ایسے پس جائیں گے معاشی طور پر کہ جب اب وہ دجال آئے گا، دجال آ کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھے گا اور کہے گا مجھے خدا مان لو، دیکھو میں رزق کی فراوانیاں، مال کی فراوانیاں، معیشت کیسے درست کر دیتا ہوں۔ تو جو کچے مسلمان ہوں گے، کمزور مسلمان ہوں گے، وہ اس کو مان لیں گے خدا۔ جب وہ انہیں خدا مانیں گے تو وہ مال کی فراوانی سے ان کو نواز دے گا۔ تو یہ فتنہ جو دجال کا فتنہ ہے، یہ بڑا فتنہ ہے جو آج سے یہودی، آج سے نہیں، آج سے کئی سو سال پہلے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ اس سے غافل ہیں۔ ہم مسلمان ہیں کہ یہ سوچتے نہیں ہیں، اور یہ حالت آنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مال کنجوسوں کے پاس آ جائے گا، مال کنجوسوں کے پاس آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی قوم کے پاس چلا جائے گا کہ جو قوم مال خرچ کرنے میں اپنے آپ کو موت کے برابر سمجھے گی، وہ یہی یہود ہے۔ کہ آج دیکھیں کہ پہلے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے دکاندار گلی محلوں میں ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں ہوتی تھی، کام چلتا تھا، بڑے بڑے مارٹ کھول گئے۔ یہ کیا ہے؟ میں یہ اس کی مخالفت نہیں کر رہا، دیکھیں 100 بندوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا مشکل ہے بنسبت 5 بندوں کے۔ زیادہ زیادہ مارٹ کتنے لوگوں کے ہیں؟ بڑے بڑے 5 10 بندوں کے۔ 10 بندوں کو اپنے ہاتھ میں لینا بھائی آسان ہے بنسبت 500 600 بندوں کے، کہ یہ پہلے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے، چھوٹے چھوٹے کام تھے، فیکٹریاں تھیں چھوٹی چھوٹی، یہ چل رہی تھی اور سب مسلمان خوشحال تھے، سب کا رزق تھا، سب کا روزی روٹی سب کو مل رہی تھی۔ اب وہ سب پریشان ہیں۔ اب یہ نظام وہاں سے نکل کر اب یہ بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں مگر مچھ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب کن مگر مچھوں کے اوپر بڑے والے ہاتھ ڈالیں گے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہم اب معاشی طور پر جو جنگ لڑ رہے تھے اس میں مسلمان کمزور ہو گئے، تو اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے یہودی، اور اس کا جو دوا ہے، اس کا علاج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ کہف کی تلاوت ہے، کہ جو شخص یہ سورۃ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے جمعہ کے دن تو اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ سورۃ کہف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، یہ ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھا جائے، تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے اور دیگر فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسری بات آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ایک مرتبہ اپنی قوم کو بیان دے رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، تو ایک فرد نے کہا اے موسیٰ کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اب نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے، فرمایا ہے موسیٰ آپ سے بڑھ کر ایک اور علمی شخصیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے باری تعالیٰ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نبی ہوں، اگر ایسا ہے تو میں جاتا ہوں اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ادری نصف العلم، یعنی یہ کہنا کہ مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے یہ آدھا علم ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو کہیں گے کہ کیسا امام صاحب ہے، کیسے مفتی ہے، کیسا مولوی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں ہوتا، پوچھ تو لیا ہے کسی نے، اب دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں پر کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو بات بتائی تھی، میں نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ تو غلط تھا۔ اب کیا کرتے ہیں، پھر سہارا ڈھونڈا جاتا ہے، تو کوئی ضعیف قول مل جائے میں اس پر جم جاؤں،
کہ جو میں نے غلط بات بتائی تھی وہ اگر کسی ایک کا بھی قول مل جائے میں بتا دوں کہ نہیں میری بات یہی ہے، میں اسی پر جمع ہوا ہوں۔ اسی سے تفرقات پیدا ہوتے ہیں، اسی سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے جماعتیں الگ ہوتی ہیں، اسی سے مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر صحیح معنی میں تحقیق کی جائے اور جو متفق بات ہو، جو ٹھوس اور مدلل بات ہو، وہ پیش کی جائے۔ اور اگر ایسی بات ہے کہ ٹھیک ہے اختلاف ہے، اختلاف ہوتا بھی ہے، اختلاف تھا، ہے، رہے گا، اور اس کی جو پیشین گوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، تو ہم اس اختلاف کو اپنی خاص مجلس میں رکھیں بس۔ اگر ہم اس اختلاف کو لے کر ہم فیس بک پر آ جائیں گے، ہم اس اختلاف کو لے کر ہم یوٹیوب پر آ جائیں گے، اس اختلاف کو لے کر مجمع میں بیان کریں گے، پھر لامال مجمع کے اندر دو افراد ہو جائیں گے، ایک چاہنے والے ہو جائیں گے اور دوسرا نہ چاہنے والے ہو جائیں گے۔ جب چاہنے والے ہیں وہ بڑھا چڑھا کر کہیں گے کہ ہمارے علامہ، ہمارے حضرت اور ہمارے شیخ، ہمارے فہامہ، اور جو دوسرے معاندین ہوں گے وہ کہیں گے کہ دیکھو اس کی ماضی یہ ہے، بات بھی علمیت کی آ جائے گی اس کی ماضی پہ کہ اس کی ماضی یہ ہے، بات بھی علمی اختلاف کی آ جائے گا کہ اس کی شخصیت یہ ہے، بات بھی ایک بات کی اور پچھلا اس کا پتہ نہیں کتنے سال کا ریکارڈ پہلے والا لے کے دیا جائے گا کہ دیکھو اس کی ماضی یہ ہے۔ اسی سے تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے، کیا کہ ہم نے اگر یہ کہہ دیا لا ادری، لا ادری سے ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہی مجلس میں 40 سوال کیے گئے، 40 سوال میں سے غالباً صرف 3 سوالوں کا جواب دیا، باقی سوالوں کے متعلق فرمایا لا ادری، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ یہی کہا جاتا ہے اصول کے اندر، مفتی کو یہ فتویٰ دینے سے پہلے یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ دیکھیں جو بات آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرح کلمے کی طرح یاد ہو، آپ اس کو ہی بیان کریں، اور اگر تھوڑا سا شکوک و شبہ ہو جائے کہہ دیں کہ بھئی نہیں، تحقیق کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ کو بتائیں گے، اور اس کی تحقیق کر لیں، تحقیق کے بعد پھر آپ ان کو بتا دیں۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو بالکل خالی ہوتا ہے وہ بالکل لمبا تڑنگا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی کہ جو آپ دیکھیں گے صاحب علم ہوں گے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے، وہ ان اختراعی چیزوں کے اندر، اختلافی چیزوں کے اندر نہیں پڑتے۔ ہاں جو بالکل کوڑے ہوں گے، علم سے کوڑے ہوں گے، چند باتیں، چند چیزیں یاد کی ہوں گی، وہ اپنے ان چند مسائل کو ایسے اچھال رہے ہوں گے کہ گویا کہ پورا دین ہے ہی یہی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی میں بات کر رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کون ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ملائکہ 2 طرح کے ہیں، ایک ہے ملک الاعلیٰ جو آسمانی فرشتے ہیں، اور ایک ہے ملأ السافل کہ جو زمین کے فرشتے ہیں۔ تو یہ خضر علیہ السلام اور ان کے جو دوسرے ان کے معاونین ہیں، یہ ملک السافل ہے جو ایک زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو شب بارات کے دن پورے سال کا جو علم دیا ہوا ہوتا ہے فرشتوں کو، وہ یہاں آ کے دیکھتے ہیں، اس کا معائنہ کرتے ہیں، اور پھر حالات ان جیسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے جگہ فلاں جگہ پہ جانا ہے، اب ان کے لیے وہ حالات پیدا کریں گے، یہ فلاں جگہ پہ جائیں گے، انہوں نے یہ کھانا ہے، ان کے لیے وہ حالات پیدا کر دیں گے، یہ وہ کام وہ کریں گے، وہ چیز کھائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت خضر علیہ السلام یہ وقت کے ولی ہے، یہ کتب اور ابدال ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی ہے، یہ نبی تکوینی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نبی تشریعی ہے، اور افضل جو ہوتا ہے وہ نبی تشریعی ہوتا ہے، نبی تکوینی نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ افضل اپنے مفضول سے علم حاصل کر سکتا ہے، یعنی بڑا چھوٹے سے علم حاصل کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں تو میں چھوٹے سے کیسے علم حاصل کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہے حضرت خضر علیہ السلام سے، اس کے باوجود بھی علم سیکھنے کے لیے گئے، ہمیں یہ ایک علم کا باپ دے کر گئے ہیں کہ علم اگر سیکھنا ہے تو چھوٹے چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھا جائے،
قوم اور جگہ کو نہ دیکھا جائے، پھر آپ اس کو امیر اور غریب کو نہ دیکھیں، جہاں علم ملے وہاں جا کے آپ حاصل کریں۔ اب دوسری رہی یہ بات کہ حضرت خضر علیہ السلام موجود ہے یا نہیں ہے۔ اب اس میں بھی دو قول ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام موجود نہیں ہے، اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں، حضرت خضر علیہ السلام یہ موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے ان کا انتقال ہوگا، کیونکہ موت تو یقینی ہے، ہر ایک نے آنی، ہر ایک پہ آنی ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر پریشانی ہماری کوئی بندہ آ کے حل کر دیتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی فرشتہ آیا اس نے میری پریشانی ختم کر دی۔ میں کھڑا ہوا تھا کسی جگہ، اس پہ کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی، بس کسی بندے نے مجھے بٹھا لیا، اس کے بعد وہ غائب ہی ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور اس کے کارندے ہیں، یہ ان کے کارندے ہیں جو مسلمانوں کی، انسانوں کی مدد و نصرت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اگر جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ دیوار گر رہی تھی، وہ دیوار بنا لی، حالانکہ ان سے پہلے کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا، اور انہوں نے ان کو مفت میں بٹھایا کشتی میں، انہوں نے وہ کشتی کو سوراخ نکال دیا۔ آیا اب اگر خضر علیہ السلام موجود ہیں، اب اگر وہ کسی بندے کو آ کے کہے کہ فلاں کو جا کے قتل کر دو، یہ اسلام کا بڑا دشمن ہے، کیا پھر ان کو قتل کر دینا چاہیے؟ یعنی کہ کسی بندے کو غیر شرعی کام کا حکم دے، جو شرعی کام ہے تو واضح، جو غیر شرعی کام کا حکم دیں گے، فلاں جگہ پہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اس کو جا کے قتل کر دو، اس نے فلاں جگہ پہ ڈاکہ ڈالنا تھا، یہ آگے تو مستقبل میں مسلمانوں کا قاتل بننا تھا، اس کو جا کے قتل کر دو۔ علماء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ان باتوں پر خاموش رہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ میں خضر ہوں اور تم فلاں جگہ پر جا کر فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو نیست و نابود کر دو، ایسا شرعاً کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب وحی سے تو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ خضر علیہ السلام ہے یا یہ کہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔